بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر لگا دیتے، وہ زندہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تم میری نظر میں عالم ہو، تم بھی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، تب میں تمہارے نبی کو مانوں۔ بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں بس اتنی سی بات دیکھنا چاہتا ہے تو میرے نبی سے نہیں، میرے نبی سے نہیں، میں نبی کا ادنا غلام ہوں، میں نبی کا ادنا غلام ہوں۔ تم جس قبرستان میں لے کر کے جاؤ گے اور جس قبر کی طرف اشارہ کر کے کہو گے، میں اس قبر سے تمہیں مردہ زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ اب اعلان ہو گیا پورے شہر میں، پورے شہر میں اعلان ہو گیا۔ اعلان ہونے کے بعد جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگوں کا ہجوم قبرستان میں دیکھنے کے لیے کہ آج مردہ زندہ ہونے والا ہے، آج مردہ زندہ ہونے والا ہے۔ اور زندہ کرنے والا کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام، ایک غلام۔ جب حضور غوث پاک وہاں پہنچے، پادری نے کہا مردہ زندہ کر۔ ہمارے حضور غوث پاک فرماتے ہیں بتا کون سے قبر میں سے مردہ زندہ کروں؟ انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قبر سے زندہ کر کے دکھا دو۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ بتا دنیا میں یہ جس حالت میں رہتا تھا اس حالت میں زندہ کروں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ابھی جس حالت میں ہے اس حالت میں زندہ کروں؟ سبحان اللہ۔ جس حالت میں ہے اس حالت میں زندہ کروں؟ وہ کہنے لگے کہ دنیا میں جس حالت میں رہتا تھا اسی حالت میں زندہ کرو۔ حضور غوث پاک قبرستان میں جاتے ہیں اور اس قبر کے پاس جاتے ہیں، پادریوں سے کہتے ہیں اے پادریوں بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کر کے مردہ کو زندہ کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے تم بھائی زندہ کہتے مردہ زندہ ہو جاتا، لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں، حضور غوث پاک اس مردے سے کہتے ہیں اے مردہ تجھے میرا حکم ہے، عبد القادر کا حکم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھ جا۔ وہ مردہ دنیا میں ڈھول بجاتا تھا، ڈھول بجاتا ہوا ڈھول بجاتا ہوا اڑ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو جب محتاج کا یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ شعر ملاحظہ فرمائے کہ غوث کی یہ شان دیکھیے بااثر زبان دیکھیے، غوث کی یہ شان دیکھیے بااثر زبان دیکھیے، کہ غوث کی یہ شان دیکھیے بااثر زبان دیکھیے، اٹھ خدا کے حکم سے کہا، اٹھ خدا کے حکم سے کہا تو مردہ جانتا ہو گیا، مردہ جانتا ہو گیا۔ اور ہم لوگ چل بتا کس کا فون ہے؟ جن کے ہندوستان میں کس کا فون ہے؟ خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ تو ہم دونوں کا جب تک اپنے محفل میں تذکرہ نہ کریں تب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں بیان کیا ہے۔ اس شعر میں ملاحظہ فرمائیں یا نبی وجود آپ کا حاصل بہار ہو گیا، اور ذکر خواجہ میں نے جب کیا تو رحمتوں کی چاہ گئی کٹا، رحمتوں کی
की छा गई घटा के जिक्र का चमैन जब किया तो लगी मता की छा गई घटा और रज़ा का नाम ले लिया और रज़ा का नाम ले लिया तो जलसा शानदार हो गया और रज़ा का नाम ले लिया तो जलसा शानदार हो गया। अरे कतीब या हमारे रिसालत मसलक आला हज़रत फैज़ान आला हज़रत शान मुस्तफा शान आला हज़रत नारे तकबीर नारे रिसालत दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो तीन अशार और समाअत फरमा लीजिए। अर्शे आज आप यहाँ पे बैठ करके हम रसूल पाक का चर्चा कर रहे हैं, रसूल पाक का जिक्र कर रहे हैं, अपने नबी को याद कर रहे हैं। ये हम याद कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि हमारे आका हमें याद नहीं कर रहे हैं। हदीस पाक है, हमारे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जब रास्ते में चलती है, मेरा कोई दीवाना अगर रास्ते में चलता है, मेरा अगर कोई चाहने वाला रास्ते में चलता है और चलते चलते उसके पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाता है, तकलीफ उसको बाद में होती है, पहले उसके नबी को पहले उसके नबी को होता है। कितनी मोहब्बत करते हैं हमारे नबी हमसे। हम नबी की तरह नबी से मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन नबी इतनी हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी की मोहब्बत बेमिसाल है, लाजवाब है। तो आज हम जो नबी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं तो हमारे नबी का जिक्र सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, नबी का जिक्र सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? इस शेर में मुलाहिजा फरमाए कि अर्शे बरी पे होता है चर्चा रसूल का, अर्शे बरी पे होता है चर्चा रसूल का कि शजरो हजर भी पड़े शजरो हजर भी पढ़ दे कलमा रसूल का, अर्शे बरी पे होता है चर्चा रसूल का, अर्शे बरी पे होता है चर्चा रसूल का। और ये शेर मुलाहिजा फरमाए फिर इसी के बाद कोई तमन्ना नहीं रही। औरों की क्या क्या तमन्ना हो सकती है, लेकिन जो नबी का दीवाना है उसकी क्या तमन्ना है, इस शेर में मुलाहिजा फरमाए। वो क्या कहते हैं कि फिर से के बाद कोई तमन्ना नहीं रही, फिर इसके बाद कोई तमन्ना नहीं रही कि देखा है जब से बरी पे होता है चर्चा रसूल का। और हमारे नबी कितना खूबसूरत थे,
کہ نبی کے ایک صحابی ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر، کب؟ دن میں نہیں، رات میں دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اور رات میں چاند کی 14ویں تاریخ تھی، اور چاند اس وقت کتنے شباب میں ہوگا؟ چاند کی چاندنی زمین پہ بکھری ہوئی ہوگی، تو وہ ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اس شعر میں ملاحظہ فرمائے، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، کہ چاپر نے چاند دیکھ کے خود فیصلہ کیا، چاپر نے چاند دیکھ کے خود فیصلہ کیا، کہ مہتا اسے ہنسی مہتا اسے حسین ہے چلا رسول اللہ، سبحان اللہ، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا۔ حضرات، آپ لوگ ایک بات پہ کبھی غور کیے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو دلہا کی طرح سجاتے ہیں یا دلہن کی طرح سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد وہ پیچھے نہیں رہتا، سب سے آگے آگے رہتا ہے۔ دنیا میں اگرچہ وہ پوری زندگی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا، دنیا میں بہت سے معاملات میں وہ پیچھے تھا، لیکن جیسے ہی انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد ہم غسل دیے، لباس پہنا دیے، خوشبو لگا دیے، لگانے کے بعد جنازے پہ رکھ دیے۔ اب رکھنے کے بعد 4 آدمی اس کو کندھا دیتے ہیں، تو دینے کے بعد اب وہ پیچھے نہیں رہتا بلکہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے، اور جتنے بھی جنازے میں آنے والے ہوتے ہیں وہ سب پیچھے ہوتے ہیں، سب پیچھے۔ سبب کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں میرے دوستو، سبب یہ ہے، اس شعر میں سبب کیا ہے؟ اس شعر میں ملاحظہ فرمائے، یہ آخری شعر ہے، اس میں ملاحظہ فرما لیجیے، عرش بری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا، اس واسطے جنازے کا کرتے ہیں احترام، اس واسطے جنازے کا کرتے ہیں احترام، کہ وہ چار خطاکار تھا، سیاہکار تھا، لیکن نبی کا وفادار تھا، نبی کا عاشق تھا، نبی سے محبت کرنے والا تھا۔ تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی حاجی جب حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں
تو ان کا ویلکم کرتے ہی کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں نا، ان کا سواگت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکہ جا رہا ہے، یہ مدینہ جا رہا ہے، یہ نبی کے روزہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، حاجی تو صرف در کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن نبی کا عاشق نبی کے در کو نہیں، مرنے کے بعد نبی کے چہرے کو دیکھنے جاتا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اب میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ ہمارے رحیم بھائی ہے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے وسیم بھائی ہے، نعیم بھائی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، انہوں نے یہ 40واں کا فاتحہ ہے آج اپنے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے میلاد شریف کا منعقد فرمایا۔ میرے دوستو، میلاد شریف کی برکت سے میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین ان کی اہلیہ اور ہمارے وسیم بھائی نعیم بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ آپ سبھی حضرات انشاءاللہ آمین۔ اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ان کی ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ حضرات، والدین ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور بالخصوص ماں اور باپ، یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں دنیا میں ہم دوست بنا لیں، ہم بھائی بنا لیں، ہم رشتہ دار بنا لیں، سارے رشتہ داروں کی ہم قیمت ادا کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان اگر چاہے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ ماں باپ کے قدموں میں نچھاور کر دے، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے قدموں میں اگر اپنے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ بھی اگر قربان کر دے، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو جیتے جی اپنے والدین کو خوش کر لیتے ہیں۔ اگر والدین زمین پہ خوش ہوتا ہے تو رب عرش بری پہ خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کے نبی ہے، اللہ کے کلیم ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ایک دن دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا کلیم ہوں، کل روز محشر تیرے کلیم کے ساتھ، تیرے موسیٰ کے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ جاننا چاہتا ہے کہ جنت میں تیرا ساتھی کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، ہاں پروردگار میں جاننا چاہتا ہوں جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تیرا ساتھی ایک قصاب ہوگا۔ کون ہوگا؟ قصاب۔ قصاب جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں نا؟ قصائی قصائی۔ جانتے ہیں؟ وہ ہوگا۔ اب کہا ایک نبی، وہ بھی کلیم اللہ، اور کہا ایک قصاب، ایک عام آدمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، مولا میرے ساتھی کو میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار مجھے دنیا میں دکھا دے وہ کون ہے۔ اللہ نے اس کے جو ہے چہرے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا میں دنیا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ رہتا کہاں ہے؟ یہ رہتا کہاں ہے؟ کرتا کیا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے اس کے پاس جس کے وجہ سے یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ اپنے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہے تو فلاں گاؤں میں چلا جا، وہ فلاں گاؤں میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، وہاں وہ گوشت بیچ رہا ہے، وہ چلا جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد وہی چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد اس کے چہرے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی دیکھ چکے تھے، دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں یہی وہ شخص ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب دکان کے پاس میں کھڑے ہو کر کے سارا منظر دیکھ لگے ہیں، صبح سے لے کر کے دوپہر ہو گیا، وہ شخص ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، ایک مرتبہ بھی کوئی حسن عمل نہیں کرتا ہے، وہ اپنے
کام کو کر رہا ہے، اچھا جو گوشت ہوتا ہے اس کو نکال کر کے وہ ایک جگہ پہ رکھ رہا ہے اور سارے گوشت کو ایسے بیچ رہا ہے۔ بیچتے شام ہو گئی میرے دوستو، اب وہ دکان سمیٹنے لگا اور جو اچھے گوشت کو رکھا تھا اس کو ایک ٹھیلے میں رکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں ہے کہ دن بھر میں اس سے ایک نیکی بھی نہیں ہوئی، یہ میرا ساتھی کیسے ہوگا، یہ میرا دوست کیسے ہوگا؟ دھیان لگا کر کے سنیے گا میری بات میرے دوستو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ارادہ کرتے ہیں اور دل میں یہ سوچتے ہیں شاید یہ ابھی کوئی عمل نہیں کیا، رات میں کرتا ہوگا، تو اب میں رات میں اگر کوئی عمل کرے کیسے معلوم کروں، کیسے پتہ لگاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس نوجوان کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں اے نوجوان، میں اس شہر میں، اس گاؤں میں مسافر ہوں، اس یہاں کسی کو نہیں جانتا ہوں، کوئی میرے پہچان کے نہیں ہے، کیا ایک رات کے لیے اپنے یہاں تو مجھے مہمان بنا لو گے؟ وہ نوجوان کہتا ہے سبحان اللہ، کیوں نہیں، بے شک آپ چلیے ہمارے گھر میں، مہمان بن کر کے چلیے۔ اب وہ نوجوان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ نوجوان کہتا ہے آپ ہمارے مہمان ہیں، یا آرام فرمائیے، میں کھانا پکا لیتا ہوں، میں کھانا بنا لیتا ہوں۔ وہ نوجوان اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا ہے۔ کھانا بنانے کے بعد جب کھانا تیار ہو جاتا ہے وہ نوجوان حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ اتنے دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اور چند حضرت آپ انتظار کر لیجئے۔ میری ایک ماں ہے، کیا ہے؟ میری ماں ہے جو ضعیفہ ہے، کمزور ہے، وہ چل نہیں سکتی، میں ذرا ان کو کھانا کھلا کر کے آتا ہوں، میرے دوستوں بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب وہی دیکھ کر کے، وہی کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان اٹھتا ہے، کھانا لیتا ہے اپنے ہاتھ میں، کھانا لے کر کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس کی ماں اتنی ضعیفہ ہو گئی تھی کہ اپنے ہاتھ سے خود نہیں کھا سکتی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، سارے دانت جھڑ گئے تھے، تو وہ نوجوان اپنے منہ میں کھانا رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ اپنے منہ میں رکھتا ہے، اپنے دانتوں سے چباتا ہے، اور چبانے کے بعد پھر اس کو نکالتا ہے، اور نکال کر کے پھر اس کی ماں کے منہ میں رکھتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، اس کی ماں کے منہ میں رکھتا ہے۔ اب اس کی ماں کھاتی ہے، کھاتے جا رہی ہے، دعائیں دیتی جا رہی ہے، کھاتے جا رہی ہے، دعائیں دیتی جا رہی ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا